السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 63 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ قرآن مجید کی جب تعلیم انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی بہت زیادہ فراوانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر انہوں نے تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی تعلیم ان پر نازل کی گئی تھی اس پر وہ قائم کرتے، یعنی اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے، اس پر استقامت کرتے، تو کیا ہوتا؟ ان پر اوپر سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق برساتا اور نیچے سے بھی رزق ابل پڑتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب بھی انسان قرآن کتاب کی تعلیم کو اپنے اوپر عمل کرے گا، اس پہ قائم رہے گا اور اس پر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب موجود ہے، تو جب بھی انسان قرآن مجید کو تھامتا ہے، اس پر استقامت عطا فرماتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے جب بھی انسان اس کتاب کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، اور اوپر سے بھی رزق عطا فرماتے ہیں اور نیچے سے بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رزق سے مراد کھانا پینا اور مال، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رزق صرف اس سے مراد کھانا پینا اور پیسہ ہو۔ رزق بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان کی عقل، فہم، دانائی، تندرستی، صحت، یہ سب تمام چیزیں رزق ہوتا ہے۔ تو نہ معلوم کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب دے رکھی ہے، کس کی برکت سے؟ اس قرآن کریم کی برکت سے، ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی رزق کی فراوانی کر دے، رزق کے دروازے کھول دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 to 23، آیت نمبر دیکھیے، آیت 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 11 to 23۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر ایک عورت ہے تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے اس میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے، اور جو اس نے چھوڑا ہے۔ اگر اس کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں باپ کے لیے 3واں حصہ ہے، پھر اگر اس کی 1 سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد وہ جو کر جائے یا قرض کے بعد، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ
سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے انسانوں کو سارے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں اولاد کے بارے میں، تو وصیت کے خاص احکامات ہیں۔ دراصل زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ اپنی پراپرٹیز کو اوروں کے حوالے کر دیتے تھے۔ ان میں کئی طرح کی رسمیں تھیں۔ تو پہلا اس میں کس وجہ سے رسومات تھی، پہلا جو اس میں حسب نسب کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے نسب کی وجہ سے وہ دوسروں کو اپنی پراپرٹیز کے وارث بنا دیتے تھے۔ نسب کی وجہ سے صرف ان مردوں کو حصہ ملتا تھا جو میت یا اس کے قبیلے کے طرف سے دشمنوں سے جنگ کی قابلیت رکھتے تھے، اس لیے بچوں اور عورتوں اور ضعیفوں کو میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور دوسرا ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ آپس میں عہد اور حلف کر لیتے تھے۔ اس صورت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے یہ کہتا تھا کہ میرا خون تیرا خون ہے، میری جان تیری جان، میں تیرا وارث تو میرا وارث ہے۔ تو جب دونوں شخص آپس میں اس طرح کا جو وعدہ کر لیتے تھے تو ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے تھے، یعنی ایک غیر مرد جس سے کوئی رشتہ نہیں، خونی رشتہ، صرف اس طرح سے عہد کہنے سے، الفاظ کہنے سے وہ ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے تھے۔ اس طرح یہ وعدہ کر لینے پر بھی کیا ہوتے تھے کہ ان کے خود کے بھائی یا بیٹے وغیرہ بھی اس پراپرٹی سے محروم رہ جاتے تھے۔ تیسرا ان کے یہاں ایک اور رسم رائج تھی جسے متبنہ کی رسم کہتے ہیں، یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا۔ ایک غیر لڑکے کو لوگ اس طرح سے منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، جیسے کہ ہندوؤں کے رواج ہے نا کہ منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، منہ بولا بھائی، منہ بولا بہن، اور پھر وہ اس طرح سے جب بنا لیتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، اسی کو ساری کی ساری پراپرٹی دیتے تھے، اور جو وارث ہوتے تھے حقیقی وارث وہ اس سے محروم ہو جاتے تھے، یا ان کو ملتا تھا تو لیکن کم ملتا تھا، کیونکہ کہیں اور چلا گیا نا، ایک جو وارث بھی نہیں ہے اس کو چلا گیا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا الفاظ آیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، آپ دیکھیں کہ وصیت الفاظ آیا ہے، تو وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ وصیت واو صاد یا سے ہے، جس کے معنی ہیں کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں نصیحت کرنا، یعنی تاکیدی حکم دینا ہے۔ وراثت یا ترکہ جو مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں انسان وصیت کر سکتا ہے۔ اور وصیت کیا ہے؟ وصیت انسان اپنی 1/3 پراپرٹی کا کر سکتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی ہی اولاد کو لا علمی اور جہالت کی بنا پر اپنی ہی پراپرٹی سے بے دخل کر دیتا ہے۔ اگر بچوں نے کہیں اور جگہ شادی کر لی یا کوئی بھی ماں باپ کی بات نہیں مانی تو ماں باپ اکثر کیا کرتے ہیں، پراپرٹی سے بے دخل کر دیتے۔ تو دراصل یہ چیز کیا ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اپنی اولاد کو انسان اپنی پراپرٹی سے بے دخل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے جو حصے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں۔ اسی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ تاکیدی حکم ہے کہ اللہ نے تمہاری اولاد کے تمہارے مال میں حصے لگا دیے ہیں۔ اب تم کیا کر سکتے ہو، تم ان کو بے دخل نہیں کر سکتے۔ ہاں، تمہیں بس اتنا حکم ہے، اتنا تمہیں حق ہے کہ تم اپنی ہی پراپرٹی جو تم نے خریدی ہے اس میں سے 1/3 مال یعنی 1/3 کے تم صرف مالک ہو، باقی تمہارے اولادوں کا ہے۔ اور تم 1/3 جو مال ہے اس کے بارے میں تم اپنے جو ہے جس کو چاہے دے سکتے ہو، لیکن اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی وہ دے نہیں سکتے، یعنی وارثوں کو وہ نہیں دیا جائے گا، لیکن ہاں کہیں اور تم فی سبیل اللہ ہے دے سکتے ہو، یا جو یتیم کوئی غریب ہے مسکین ہے اس کو تو دے سکتے ہو، لیکن اس میں سے بھی اولادوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہاں پہ عہد بھی لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، اور تاکیداً یہاں حکم بھی ہے ہمارے اولاد کے بارے میں۔ حالانکہ یہ مال بھی اللہ کا ہے دیا ہوا، اور اولادیں بھی کس کی دی ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہم سب کے لیے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
آپ دیکھیے یہاں پہ جو سب سے پہلا الفاظ آیا ہے نا وہ اولاد ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد کے بارے میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی پراپرٹی میں حصہ ہے۔ اکثر مسلمانوں کے یہاں زیادہ تر جو ہے بیٹیوں کے حصے نہیں دیے جاتے ہیں، یا بیٹیوں کے حصے کیا ہوتے ہیں، غبن کر لیے جاتے ہیں۔ شادی شدہ بھائی ہوتے ہیں تو وہ کہتے بہن لے لو یا اپی لے لو یا باجی لے لو، باجی سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب میرا میکہ سلامت رہے، ہمیں آنا جانا رہے، تو اسی لیے وہ اپنا حصہ کیا کرتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ہے ٹھیک ہے بھیا تم ہی رکھ لو نا۔ جب تک مالک نہیں بنایا جائے گا تب تک وہ کیسے دے دے گی نا؟ جب وارثوں کو ان کے ہاتھ میں ان کی وراثت پہنچا دی جائے اس کے بعد وہ جو چاہیں پھر وہ کریں۔ لیکن یہاں تو زبانی کلامی ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے کیا ہندوستان میں بھی کیا ہوتا ہے، مسلمان بہنوں کا حصہ غبن کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، نہیں دیتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ دیا ہے۔ ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں بھائیوں کے کہ اتنی بڑی شادی تو کر دی نا، تمہاری شادی میں سب کچھ لگا دیا، جبکہ شادی میں کوئی ضروری نہیں کہ اتنا زیادہ فضول خرچی میں انسان کرے اور واہ واہی کروائے اور کہ واہ کیا شادی کی اپنی بہن کی نا، کوئی شریعت سے تو یہ ثابت نہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ حکم کیا دے رہے ہیں کہ تمہیں تو اولاد کے بارے میں وصیت دی گئی ہے، تو تمہیں اولاد کے بارے میں جو تمہیں وصیت کی گئی ہے تمہیں وہ کرنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا جو حصہ ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ تو اولاد کے حصے کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک جو لڑکا ہے اس کا جو حصہ ہے 2 لڑکی کے برابر ہے، اور اس لیے یہاں پر اکثر لوگ لڑکیوں کا یا بیٹیوں کا یہ دل میں وہ بھی آتا ہے کہ لو ہمیں اتنا نیچے کیوں رکھا، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کے ایک ہی حصہ رکھا۔ تو اس کے پیچھے بھی دراصل ایک خاص حکمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹوں کے اوپر معاش کی ذمہ داری ڈالی ہے، پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی اپنی فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیٹا ماں باپ کا بھی خرچ اٹھاتا ہے، بیٹا اپنی فیملی بیوی بچے کا بھی خرچ اٹھاتا ہے، جبکہ بیٹی کا جو حصہ جو ملتا ہے وہ کہیں بھی خرچ نہیں کرتی ہے، وہ اپنے بینک میں یا اپنے زیور وغیرہ ہی بنا لیتی ہے ان مال سے۔ تو اسی لیے حکمت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے یہاں پہ احکامات دیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے تھے نا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے میکے سے بھی، اور دراصل دوسری طرف اس کو کدھر سے حصہ ملتا ہے، اپنے سسرال میں شوہر کا جو بھی حصہ ملتا ہے نا، ڈبل حصہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیٹیوں کے ایک حصہ ہے اور بیٹوں کا ڈبل حصہ بتایا ہے، کیونکہ بیٹوں پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے اور عورت کو اس سب سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ عورت پہ کوئی بھی ایسی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، جبکہ مرد کیا ہوتا ہے، وہ کمانے کے جب قابل نہیں رہتا، یعنی کہ جب مرد بوڑھا ہو جاتا ہے اور بالکل کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے، مثلا جب وہ باپ دادا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں یا دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں، پھر اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، اور باپ کو چھٹا حصہ اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور لڑکیاں اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 ملے گا، اور باپ کو دوسرا چھٹا حصہ عاصب ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ اگر ورثہ میں سے صرف باپ اور ماں ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی مال باپ کو ملے گا، اور اگر باپ اور ماں کے ساتھ شوہر یا بیوی ہوں تو شوہر آدھا مال لے کر اور بیوی کو 1/4 اور ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ باپ اور ماں کی تیسری حالت یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بھائی بھی ہو، چاہے سگے یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، تو بھائیوں کو باپ کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایسی حالت میں ماں کو 1/3 مال کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ تمام علماء امت کا اجتماع ہے، اور یہ جو وراثت کی تقسیم کس بنا پر ہوگی، سب سے پہلے جو میت ہے اس کے مال میں سے اس کے قرض ادا کر دیا جائے۔ اس نے جو 1/3 کی جو نصیحت کی ہے، جو وصیت کی ہے، اس 1/3 کو مال نکالنے کے بعد جو ایکسٹرا مال بچے گا اس مال سے وراثت کی تقسیم کی جائے گی۔ آیت میں وصیت کو اس لیے مقدم رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی تنفیذ میں سستی نہ کریں،
اور اس آیت میں یہ بات بھی دلیل ہے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تو یہ ہے وصیت کے احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی دراصل کیا ہے، بہت ساری جو ہے نا مشیت الہی ہے، حکمت الہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر میت کی ایک چادر بھی ہو تو اس کے اگر 4 وارث ہیں تو اس چادر کے 4 حصے کیے جائیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات کو پانے والا ہوں۔ تو علم الفرائض سے مراد یہاں پہ جو وراثت کی جو تقسیم ہے نا، پراپرٹی کو جو تقسیم کرنے کے جو یہ علم ہے، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران فرمایا اللہ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہے، لہٰذا اب وارثوں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اب ہم جو ہے اپنی بیٹا یا بیٹی کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وصیت کر دی ہے، اللہ نے اس آیت میں وصیت فرما دی ہے۔ جو شریعت نے وصیت کر دی ہے تو اسی حساب سے حصہ لوگوں کو بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن انسان جو ہے خود اپنے ہی مال سے اس کا کتنا وہ مالک بن گیا، اس کی مالک یعنی کہ 1/3 کا وہ مالک خود ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس پراپرٹی ہے 10 لاکھ کی، لیکن اس 10 لاکھ میں وہ کتنے کا مالک ہوا؟ صرف 1/3 مال کا وہ مالک ہے، وہ 1/3 مال کی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو اس میں خاص کر کے 2 پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پہلا، اپنے مال کی جو 1/3 ہے نا، اس سے زیادہ وہ وصیت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ذوی الفروض یعنی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، یعنی کہ اپنی اولادوں کے لیے وہ خود وصیت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں بس وہ ان کو ملیں گے۔ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں نازل فرمائیں، اس وقت عرب کے معاشرے میں نا یہی رواج تھا کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ نازل ہونے سے پہلے عرب میں وراثت کے بہت سارے طریقے ایسی رواج تھے، یعنی کہ ایک دوسرے سے وہ عہد کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے اور پراپرٹی لے لیتے تھے۔ دوسرا متبنہ کی رسم تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ وراثت انہی لوگوں کو ملتی تھی جو بڑے بیٹے ہوتے تھے۔ وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ حاوی ہو جاتا تھا، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا تھا، اور اس طرح سے بڑے بیٹے ہی ساری پراپرٹی کے مالک ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما کے عورتوں کو بھی حصہ دیا، چھوٹے بچوں کو بھی حصہ دیا، اور سب کو ان کے حساب سے ان کو سارے حقوق عطا کر کے ان سب کو حصہ دیے گئے، کسی کو بھی کوئی محروم نہیں کیا گیا۔ تو الحمدللہ آیت 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا وارث لیا جا رہا ہو، جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، یا ایسی عورت
ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں سے حصے دار ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور نہایت بردبار ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہروں سے خطاب فرمایا ہے کہ اللہ نے شوہروں سے خطاب کر کے فرمایا ہے، اگر تمہاری بیویاں تمہارا مال چھوڑ کر مرے اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا مال ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہوگی تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ لیکن وراثت کی یہ تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کی جو اس نے 1/3 کی کر رکھا ہے اس کے بعد ہی تقسیم ہوگی۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارا جو چھوڑا ہوا مال ہے نا، تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہوگی تو انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا۔ اگر کوئی ایسا مرد یا عورت مر جائے جس کا نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، نہ کوئی لڑکا ہو، نہ پوتا ہو، نہ پوتی ہو، تو نہ کوئی لڑکی اور نہ کوئی پوتی، نہ کوئی پوتا، تو اور ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب تہائی مال میں شریک ہوں گے، اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا۔ یہاں جو لفظ کلالہ آیا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، تو کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ ہی باپ ہو، یعنی کہ اسے کوئی اوپر سے بھی ہو نہ نیچے سے، اسے ایک طرح سے جڑ کٹا کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کا نسل آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو۔ کلالہ یعنی جس کا نہ باپ ہو نہ جس کی کوئی اولاد ہو، اس شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو جب کوئی کلالہ شخص ہے، جب ایسا کوئی شخص ہے یا مرد ہے یا عورت ہے تو اس سچویشن میں اس کی جو پراپرٹی ہے پھر اسی حساب سے بٹے گی، جیسا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی دیکھے کہ ایمان لے آیا ہے نا، تو پہلے جو اس کے جو والدین ہیں تو وہ کیا ہے، کافر ہیں، اب وہ تو مسلمان ہو گیا، تو پھر اس طرح سے وہ اپنے جو کافر ماں باپ ہیں نا ان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کوئی اگر مسلمان ماں باپ ہیں، ان کے بیٹے نے کفر کر دیا یا اولاد نے کفر کر دیا تو پھر وہ کیا ہو گیا، میراث کی تقسیم سے وہ باہر ہو گیا، اب وہ وارث نہیں بن سکتا ہے، کافر ہو گیا نا بیٹا، اسی لیے۔ آیت 13 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت اور ان کی ضروریت کے حاجات کے مطابق مقرر فرما دیے ہیں۔ تو یہ ایک احکام ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کریں، اور جو شخص وراثت کی تقسیم اور دیگر امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں نہ انہیں کوئی موت لاحق ہوگی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنات اور باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اور جو اللہ کی ان حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے، چنانچہ اس کے اس برے کام پر اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا ہے، لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے،
تو اس کے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو میراث کی جو تقسیم ہے، جو پراپرٹی کی جو تقسیم ہے، جو مال کی جو تقسیم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو کوئی بھی ماں باپ کا مال ہے یا ہم اپنے اولادوں کے لیے جو مال ہے نا، تو اس کے ذریعے سے کیا کرنا، ہمیں عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ ہم اتنی تو وصیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ہمارے بعد یا ہم جب ماں باپ نہیں رہے آپ کے، تو اس حساب سے بانٹیے گا جس طرح سے اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 11 میں حکم دیا آپ کو، اس حساب سے آپ کو بانٹنا ہے جو شریعت نے آپ کو حکم دیا بانٹنے کا، تو اس طریقے سے وہ پراپرٹی بانٹی جائے گی۔ اور کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بے دخل نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ماں باپ اپنے کسی محبت کرنے والے بچے کو ڈبل حصہ نہیں دے سکتے ہیں۔ دراصل کیا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، کیونکہ یہ میراث کا جو تقسیم کا معاملہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے، اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایک جو شخص ہے نا، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک شخص نے ساری زندگی اچھے اعمال نہیں کیے، لیکن اس نے لاسٹ میں کیا کیا، لاسٹ مومنٹ میں کیا کیا، اس نے میراث کی جو تقسیم ہے وہ بہتر طریقے سے کر دی جیسے اللہ نے اسے حکم دیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ لیکن ایک شخص وہ جس نے زندگی بھر اچھے کام کیے، لیکن لاسٹ مومنٹ میں اس نے کیا کیا، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی کمزوری اور تھوڑا سا نفس کی پیروی، تو پھر اس نے وصیت میں گڑبڑی کر دی، تو پھر اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ہی رسید کر دیا۔ تو بہت الرٹ رہیں، بہت محتاط رہیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما دے۔ آیت 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی اگر وراثت کی تقسیم غلط کر دی، یا کسی بچے کی محبت زیادہ آڑے آ گئی، کسی کا حق تلفی زیادہ ہو گئی، یا بیٹیوں کو ڈبل حصہ دے دیا اور بیٹوں کو حصہ کم دیا، یا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، بیٹے کو سارا حصہ دے دیا، تو پھر انجام کیا ہونا ہے، رسوا کن عذاب ہے اس کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رسوائی کا جو اس کے لیے ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ آیت 15، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد کو گواہ بنا لو، اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زانی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں سزا بیان کی ہے۔ زنا کی جب انسان شہادت دے دے، یعنی کہ جو زانی عورت ہے اس کے بارے میں 4 گواہ مل جائیں اور وہ اس بارے میں گواہی دے دیں، تو پھر اس کے بارے میں یہاں پہ کیا ہے، ان کو سزا ہوگی کہ ان کو تا عمر ایک کمرے میں قید کر لیا جائے۔ لیکن جب سورہ نور کی آیت نمبر 2 نازل ہو گئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا نازل فرمایا سورہ نور میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل فرمایا آیت نمبر 2 سورہ نور، زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے یعنی کہ 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین میں معاملہ تمہیں ان دونوں پر بھی ترس نہ آنا چاہیے، اور مسلمان میں سے ایک اور ان کی سزا کا وقت موجود ہونا چاہیے، ان کے سزا کے وقت وہاں موجود ہو، یعنی کہ جو زانی، جو مرد اور عورت ہیں، جو کنوارے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی، ان کی سزا 100 کوڑے ہوں گے بھرے مجمع میں۔ لیکن جس نے جو شادی شدہ زانی ہے، جس نے شادی شدہ ہو کر جو زنا کیا، تو اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا رجم ہوگی، اس کی سزا رجم ہے۔ تو جب یہ آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اب یہ آیت تو قرآن کریم میں ہے، پڑھی جاتی، لیکن اب اس کا حکم باقی نہیں ہے۔
تو یہ شروع میں نازل ہوا تھا، جب سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی تو اس کا حکم اب کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اسلام میں زناکار عورتوں کے لیے یہ جو تھی پہلی سزا تھی، جو بعد میں جب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حد زنا نازل ہونے سے اس کو منسوخ کر دیا۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عورت فاحشہ کرے نا، برائی کی طرف جائے، بے حیائی کی طرف جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو مارنا کاٹنا نہیں ہے نا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، مرد حضرات کس قدر اس پر بے رحمی سے ظلم ستم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں پر کیا کہا ہے کہ ان کو مارو پیٹو نہیں، ان کو کچھ مت کرو، ان کو کیا کرو؟ ان کو ایک کمرے میں بس بند کر دو، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو وہاں پہ بند ہی کر دو، ان کو ضرورت کے تحت ان کی سب ضروریات پوری کرتے رہو، کھانا پہنچاؤ، پانی پہنچاؤ، اور ان کو جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ آ جائے کہ جب تک کہ کوئی ایک بہترین راستہ نہ نکل آئے۔ لیکن آپ دیکھیں جب سورہ نور کی اللہ نے حکم نازل فرما دیا تو پھر کیا ہے، جو ایک زانی ایک عورت ہے، جو زانی مرد ہے، تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے۔ تو اتنا سخت سزا کیوں ہے؟ دراصل کافی بڑا گناہ بھی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو زنا ہوتی ہے وہ نسلوں تک اثر کرتی ہے، وہ کئی پیڑھیوں تک اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے یہ دوبارہ کوئی جلدی اس کو کرنے کی سوچی بھی نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو سزا ہے بہت بڑی بنائی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو زنا کرنے والا ہے نا، جو کنوارا اگر ہوگا تو اس کو بھری بازار میں کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے تاکہ سارے لوگ اس عبرت کو حاصل کریں، اس زنا کے قریب بھی نہ جائیں، زنا کے سوچ بھی نہ جائیں وہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کڑی سزا دی ہے زنا کی۔ اور آج دیکھیں آج ہمارا کیا چل رہا ہے نا ماحول، آج کے ماحول میں دیکھیں کہ اس قدر زنا عام ہو گیا ہے نا، ہر کوئی زنا کا مرتکب ہے، زنا کسی سے چھوٹا نہیں ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایسے عام ہے بچوں کے لیے۔ کیونکہ ہم نے ہی بچوں کو اتنی چھوٹ دے دی ہے، بچوں کو اتنی اچھی تربیت تعلیم نہیں دی، علم نہیں پہنچایا نا، اسی لیے آج یہ رزلٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کو بھی خاص حکم دیا ہے کہ ان کو جو ہے نا، ان کو تم کوئی بھی پریشان مت کرو، ان کو کوئی بھی تکلیف مت پہنچاؤ، بس ان کو کیا کرو، ان کو اس وقت تک کی قید کر لو جب تک کہ کوئی اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اور وہ اللہ کا حکم آ گیا، کیا حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت 2 جب نازل کر دی تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت 16 واللذان یاتیانها منکم فعذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحیما۔ اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے خیال ہٹا لو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں اس آیت میں زانی جو مرد ہے، جو زنا کا اور جو زنا کار عورت ہے نا، اس کے متعلق یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں کو اذیت دی جائے اور ذلیل کیا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں۔ یعنی جب ان کو 100 کوڑے لگ جائیں یا جب ان کو اگر رجم ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر ان کو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اس کے بعد تمہیں طعنہ تشنی نہیں دینا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیں تو یہ سزا جو تھی پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے، بعد میں یہ دونوں سزائیں بھی کیا ہوئی، منسوخ ہو گئی۔ یعنی کہ جو یہاں پہ آیت میں جو ہم لوگ نے پڑھا کہ عورتوں کو قید کر لینا ہے، تو پھر یہ جو سزا ہے سورہ نور کی جو آیت سے منسوخ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورتوں کو یا مرد کو اس کو سزا مل جائے، اس پہ حد جاری ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کیا اس کا معاملہ پھر انشاءاللہ صاف ہو گیا ہے۔ پھر لوگوں کو کیا کرنا ہے، ان کو طعنے نہیں دینا ہے، ان سے گھن نہیں کرنا ہے، اس کام سے گھن کرنا ہے جو انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی پردے کی چیز کو نہ دیکھے، اور نہ کوئی عورت کسی دوسرے عورت کی پردے کو چیز کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر میں یعنی ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں جسم کے ساتھ ملا کر لیٹے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو دراصل کیا ہے، جدھر سے چیز اوپر اٹھتی ہے، جدھر سے چیز یہ جو
انسان کا جو نفس ہے برائی کی طرف جاتا ہے وہاں پر جانے سے پہلے اس کو کٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نا کہ انسان کسی برائی کی طرف جا نہ سکے تو اس کے لیے کیا ہے، پہلے ہی سے اس کے لیے احتیاط رکھے۔ تو یہاں پر ایک ساتھ لیٹنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی دو عورتیں ایک ہی چادر میں نہیں لیٹ سکتی ہیں، اور خصوصاً درمیان میں کوئی اگر اوٹ بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان غلط راستوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور مرد کے لیے بھی کیا ہے، یہی حکم ہے، یعنی اصل گناہ تک پہنچنے سے پہلے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں تاکہ انسان اتنی بڑی مصیبت میں نہ پڑے نا۔ آپ زنا کیا ہے، کیا ہم یہ سمجھتے کہ زنا مرد و عورت کرتے ہیں؟ نہیں، زنا دراصل عورت بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں نا، جیسے عمل قوم لوط نے کیا تھا۔ تو ان سب سے بہت الرٹ رہیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اس طرف جانے سے بھی انسان روکے، اپنے آپ کو بری نگاہوں سے، برے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچائے انسان، اور سطر کو ڈھانپ کر رکھے، اپنی سطر کو ڈھانپ کر رکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو ایذا دو۔ جب ان کو سزائیں مل گئیں اور انہوں نے اپنی توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو ان سے پھر کیا ہے، وہ خیال بھی ہٹا لو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اگر کسی کی حد جاری ہو گئی، اس کو سزا مل گئی، اس کو جو ہے رجم ہو گیا، اس کو وہ دنیا سے جاتا رہا، تو پھر اس کے اوپر ہمارا کوئی نہیں، یہ ہے کہ لوگوں کا کوئی یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو تانے دیں، اسی کے نام سے پکارے ہیں نا۔ آیت 17، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ توبہ کی شرط بتا دی گئی کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے، جب انسان جو ہے انجانے میں کام کرتا ہے، انجانے میں، جہالت میں، لا علمی میں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے اللہ کی طرف لوٹنے میں، پلٹنے میں، وہ جلدی بھی کرتا ہے کہ چلو ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنا معاملہ درست کر لیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب رد کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نادانی میں نا، پہلے چیز ہے کہ نادانی میں، اور کیا ہے پھر وہ بے وقوفی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، اور پھر اس میں جلدی ہی اس پر وہ نادم بھی ہو جائے، یعنی کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن جو انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر کبھی شرمندگی نہیں ہوتا، اور جب اس کی آنکھوں کو موت نظر آنے لگتی ہے اور زندگی سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ آیت 18 دیکھیے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے تو اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یہ لوگ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بس وہی بتایا نا آپ کو کہ توبہ تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ، یعنی حکم پتہ چل گیا، حکم معلوم ہو گیا، اس کے بعد بھی کیا ہے، وہ برے کام کرتے جا رہے ہیں، حرام کام کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس طرح ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو مرتے دم
تک جو کافر بھی رہا تو اس کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ دو شخص ایسے ہیں جن کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، پہلا تو وہ جو کفر کی حالت میں مرا، دوسرا وہ شخص جس نے ساری زندگی برے کام کیے، جانتے ہوئے مانتے ہوئے، سارا اس کو علم تھا کہ یہ واقعی میں اللہ کی نافرمانی ہے، تب بھی وہ کام کرتے چلا جا رہا تھا، لیکن جب سامنے اس نے موت کے فرشتے دیکھے تو اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کے وقت کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک کہ اس کے سامنے غیب کے پردے نہ کھل جائیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں بندوں کی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، یا ہم سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا، ہم سے مثال کے طور پہ زنا ہو گیا، یا ہم نے سود کھا لیا، یا ہم نے شراب پی لی، یا ہم نے قتل کر دیا، یا ہم نے چوری کر لی۔ تو یہ جو گناہ ہے تو یہ کیا ہے؟ جب بھی انسان کوئی بھی ایسا بڑا گناہ ہو جائے تو دیکھیے سب سے بڑا گناہ تو جس کو اللہ نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کیا ہے؟ وہ ظلم عظیم ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو شرک کا جو کام، یہ جو شرک کا جو گناہ ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ سب تو باقی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ انجانے میں، لا علمی میں، نہیں معلوم تھا انسان سے، یہ بڑے بڑے گناہ ہو گئے تو پھر کیا اسے سچی توبہ کر لے، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے، کبھی بھی اس کی طرف نہ پلٹے۔ لیکن وہی ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کی بھولنا اس کی فطرت سے ہے، فطرت میں جڑا ہوا ہے، پھر دوبارہ وہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں کبھی بھی۔ لیکن بس کیا ہے؟ نا امید نہ ہو۔ نا امیدی کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ شیطان دو کام کراتا ہے انسان سے، پہلا یا تو وہ نا امیدی کراتا ہے انسان کو، یا تو انسان کو وہ تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ دو کام میں انسان کو ہمیشہ مبتلا کرتا ہے، پہلا تکبر، دوسرا نا امیدی۔ تو ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آیت 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے تم کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہیں بہت بھلائی رکھ دے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اسلام سے قبل عورت پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والے یعنی سسرال کے جو لوگ تھے اس کے مال کی ہی طرح اس عورت کے بھی وارث بن بیٹھتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح بھی جبرن کر لیتے تھے، زبردستی کر لیتے تھے، اپنے یا بھائی بھتیجے یا وغیرہ کے ساتھ اس کا نکاح زبردستی کرا دیتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو سوتیلا بیٹا بھی ہوتا تھا اپنے مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا تھا، اور عورت کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، یعنی اگر عورت کا ہسبینڈ ختم ہو گیا تو عورت اگر کہیں نکاح بھی کرنا چاہے تو وہ لوگ نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے، تو اسے کسی بھی طرح کہیں اور جگہ نکاح کرنے کو منع کرتے تھے۔ تو وہ ساری جو یہ عمر جو ہے وہ عورت کیا کرتی تھی؟ یوں ہی گزارنے کو مجبور ہو جاتی تھی۔ اسلام نے اس ظلم کو ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ سبحان اللہ نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ عورت پر ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ بھی ہو اور اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو
از خود اسے خود کو طلاق نہ دیتا، یعنی کہ شوہر کو اگر پسند بھی نہیں تب بھی وہ شوہر اس کو ساتھ میں رکھتا اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تھا تاکہ وہ عورت خود مجبور ہو جائے اور اس کا جو حق مہر ہے یا جو کچھ اس شوہر نے اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے وہ سب کچھ خود بخود اس کو واپس دے دے اور اس سے خود خلا کا ڈیمانڈ کرے کہ مجھے خلاصی حاصل کرنی ہے تجھ سے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی کیا کیا؟ ظلم قرار دیا اور اس کو منع کر دیا۔ لیکن اگر وہ عورت زنا کرتی ہوئی پائی جائے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس سے مہر بھی واپس لے سکتے ہیں اور جو کچھ بھی دیا ہے وہ بھی اس سے واپس لے سکتے ہیں، اس پر بھی سختی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ تمہارے لیے کچھ چھوڑ دے، تمہارے لیے چھوڑ دے۔ اس صورت میں تم اس سے علیحدگی بھی کر سکتے ہو، یعنی جب عورت نے اتنا بڑا کرائم کر دیا نا، اب دیکھیں زنا ہی کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان اس کو مہر واپس بھی لے سکتا ہے، اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا بھی حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے بھی تاکید فرمایا ہے۔ آیت 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں کسی کو ایک کو خزانہ دے بھی چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لے لو گے واپس؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کہ کسی دوسری عورت سے وہ شادی کرے، تو اس کے لیے بھی یہ کسی طرح یہ حلال نہیں ہے کہ اس سے وہ مہر واپس لے لے جو اس نے دیا تھا، اور اس میں سے کچھ واپس لے لے جو اس نے ایسی حالت میں دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیوی کو مجبور ہو کر وہ طلاق لینے کے لیے مہر کا کچھ حصہ یا کچھ پیسہ واپس کر دے، تو اللہ نے اس کو کھلا ظلم اور بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ بیوی پر ظلم نہیں کرنا ہے اور اس کو اتنا مجبور نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے تمہیں کہیں شادی کرنی ہے تو کرو، لیکن کیا کرو؟ اپنی پہلی بیوی پر تمہیں ظلم نہیں کرنا ہے۔ آیت 21 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اسے کیسے لو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہوگا، یعنی اگر شوہر بیوی میں جمع کر لیا تو جو ہے پھر بیوی مہر واپس نہیں کرے گی۔ اور پختہ عہد سے مراد یہاں پہ عقد نکاح ہے۔ آیت 22 وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ یعنی باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جو پہلے گزر چکا۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، جب دراصل کیا تھا، زمانے جاہلیت تھی تو عورتوں کو انہی کے گھر والے پراپرٹی سمجھ کے ان کے مالک بن جاتے تھے، ان سے
جیسا دل چاہے ویسا سلوک کرتے تھے، اور اگر جو شوہر مر گیا اس کا سوتیلا بیٹا ہوتا تھا تو وہی اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سب چیزوں سے منع کر دیا، یعنی کہ چاہے وہ سوتیلی ہی ماں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بیٹے کو اپنی ماں سے نکاح نہیں کرنا ہے، وہ کیا ہے، اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اس کی وضاحت سے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 میں، آیت 23، اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی جحورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم نے صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے پشتوں سے ہیں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو گے مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نسبی رضاعت و سسرالی محرمات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا جو نسبی ہے، یعنی وہ اس کو حرام کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے خون کے جو رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے نا، تو نسبی جو محرمات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، جیسے مائیں ہیں، جیسے خون کے رشتے کی جو مائیں ہوتی ہیں، پھر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سب کیا ہیں، یہ سب ایک شخص کے لیے حرام ہے۔ تو پہلا ہے نسب، یعنی خون کے رشتے، یہ سب حرام کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی، بھانجی، لیکن آج کے جو مسلمانوں کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں بیٹیاں اور بچیاں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی ماموں کے ہاتھوں اور اپنی چچاؤں کے ہاتھوں محفوظ ہی نہیں ہیں، اور یہ حرمت والے رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں، پامال کر دیے گئے ہیں۔ اور اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی عزت اور عصمت کی خود حفاظت کریں، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ جب مرد کی نظر بدلتی ہے نا تو اس کے اندر ایسا خیال خود پہ خود پیدا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں سکس سینس۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ ڈال دیا ہے تو وہ اس کو محسوس کر سکتی ہے، تو جہاں کہیں بھی یہ محسوس کرے کہ فوراً اپنے ماں باپ کو بتائے یا کسی بڑے کو بتائے، اور خود اس بات کا اہتمام کرے کہ آپ ایسی جگہ یا ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پر ایسا معاملہ پیش آئے، یعنی آپ کو کسی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو تنہائی میں ایسے شخص کے پاس بالکل نہ جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ برا کر سکے۔ خود اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ ایسی جگہ کے پاس سے بھی نہ گزریں، اور فوراً کسی اپنے بڑے کو یا ماں کو یا باپ کو خبردار کریں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو بہت قیمتی بنایا ہے، وہ مرد کی تفریح کے لیے نہیں ہے کہ جب دل چاہا اس سے دل بہلا لیا جائے۔ آپ یعنی عورتیں اتنی سستی نہیں ہیں نا، اتنی سستی نہیں ہیں، تو تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بہن، بیٹیاں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کے رشتے بھی کیا ہیں، یہ رضاعت کے وہ رشتے ہیں جو ایک شخص کے لیے حرام کر دیے گئے۔ یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے رضاعت جب انسان کسی عورت کا جو ہے نا بچپنے میں جب دودھ پی لیتا ہے کوئی بیٹی یا بیٹا، تو جس طرح سے ماں کے رشتے سے سب حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس عورت کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ بالکل سگی ماں کی طرح ہو جاتی ہے، تو رضاعت کی وجہ سے سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔
جن کا وجود جسم کا حصہ بنا ہوا ہے، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، یعنی اگر عورت پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور بچوں کے ساتھ لائی ہے تو ان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ ان بیویوں یا لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہی ہوا ہو اور اگر ازواجی تعلق بھی نہیں قائم ہوا ہے تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی صرف اگر پیپر ورک ہوا اور ازواجی تعلق نہیں قائم ہوا اور طلاق ہو گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ یا وہ بیوی فوت ہی ہو گئی ہے اور کوئی بھی ایسا تعلق نہیں قائم ہو گیا، یعنی تنہائی نہیں آئی، صرف نکاح ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ عورت فوت ہو گئی جس سے نکاح ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کی جوان بیٹی بھی اگر ہے تو نکاح میں اگر نکاح کی طرف راغب ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور تمہارا ان بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ بہوؤں سے جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرے، یعنی 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، ایک سچویشن ہے جب جو ایک سگی بہن ہے وہ فوت ہو جائے گی تو پھر دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعی ماں اور رضاعی بہن بھی حرام ہیں۔ یہاں 2 رشتوں کا ذکر ہے، مگر حدیث کی روح سے وہ 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں دودھ سے بھی حرام ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُحُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یعنی بیوی کی دوسری خاوند سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے، بشرطے یہ کہ اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہو۔ اگر قبل از جمع طلاق دے دی تو عورت کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی 2 بہنوں کو، سگی بہنوں کو، یا پھر رضاعی جو بہنیں ہیں ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ قرآن میں صرف 2 بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے یہ بات۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔